الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمائے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا. جسم مبارک کا ایک ایک حصہ جس میں اللہ نے ہزاروں برکتیں رکھی. حضور کے جسم مبارک کے ایک ایک حصے میں اللہ نے ہزاروں معجزات رکھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں اپنے جسم مبارک کے حصوں سے کئی سارے معجزات کو حضور نے ظاہر فرمایا. کئی سارے معجزات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے حصوں سے ظاہر ہوئے. آج انہی حضور کے جسم مبارک کے کچھ مبارک حصوں کا ذکر ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کا ذکر ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں کا ذکر ہوگا، حضور کے مبارک ہاتھوں کا ذکر ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی مبارک تھی وہ بالکل گھنی تھی اور بہت ہی خوشنما اور بہت ہی خوبصورت نظر آتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی مبارک کو اکثر تیل لگایا کرتے تھے اور کنگھی بھی حضور کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں تقریباً صرف 10 بال ہی سفید تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں صرف 10 بال سفید تھے، اور آپ کے سر مبارک میں 8 بال سفید تھے. خضاب لگانا یعنی مہندی کا لگانا داڑھی اور سر میں یہ تو سنت ہے ہی، صحابہ کرام نے لگایا ہوا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لگایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت ہی نہیں پڑی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اور داڑھی میں مکمل صرف 18 بال ہی سفید تھے. تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنی خوشنما داڑھی، اتنا خوبصورت حضور کے داڑھی مبارک نظر آتی تھی کہ صحابہ کرام بس جب حضور کی محفل میں آتے تو بس دیکھتے چلے جاتے تھے. ایک روایت میں حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے کچھ بال کم یا زیادہ تھے، اس نے اس کو صحیح کیے. داڑھی مبارک کے چند کم اور زیادہ بالوں کو یہودی نے صحیح کر دیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کے حق میں دعا فرمائی. حضور نے فرمایا اللہم جملہ، حضور نے فرمایا کہ مولا اس یہودی نے میری داڑھی کے کچھ بالوں کو صحیح کیا، تو اس یہودی کو خوبصورت بنا دے، اس یہودی کو حسین بنا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں دعا کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے مبارک کا اثر یہ ہوا، وہ جو یہودی تھا وہ بوڑھا تھا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی دعا ہوئی اللہ نے اس کے سفید بالوں کو کالا کر دیا. وہ بوڑھا تھا، اس کے چہرے پر جوانی کے آثار نظر آنے لگ گئے، وہ بالکل حسین نوجوانوں کی طرح نظر آنے لگا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں دعا فرما دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنا دیا. اسی طرح ایک دوسرے حدیث پاک میں ایک اور یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ دودھ لا کر پیش کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس یہودی کی خدمت کو دیکھا کہ اس نے میرے لیے دودھ لا کر پیش کیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں بھی دعا فرمائی. حضور نے فرمایا کہ اللہم جملہ
کہ مولا اس یہودی نے مجھے لا کر دودھ پلایا ہے، اس کی خدمت کو بیکار جانے مت دینا، بلکہ مولا اس کو خوبصورت اور حسین بنا دینا۔ دعائے مصطفیٰ ہوئی، وہ یہودی اپنی زندگی کے 90 سال اس نے دنیا میں گزارے، 90 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ 90 سال تک اس کے چہرے اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، وہ خوبصورت کا خوبصورت ہی رہا۔ دعائے مصطفیٰ کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسین بنایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن ایسی نظر آتی تھی جیسے کہ کسی نے چاندی کی سراحی رکھی ہو، چاندی کی سراحی جس طرح سے خوبصورت اور جس طرح سے وہ چمکتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک بھی چاندی کی سراحی کی طرح چمکتی تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک کاندھے تھے، صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے کاندھوں سے چادر ہٹاتے اور جھبا ہٹاتے تو ایسے لگتا کہ جیسے کسی نے حضور کے کاندھوں پر چاندی کو رکھ دیا ہو۔ جس طرح سے چاندی کسی کے کاندھے پر رکھنے پر وہ جتنا حسین نظر آتی ہے، وہ جتنی چمکدار نظر آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کاندھے بھی چاندی کی طرح چمکدار اور حسین نظر آتے تھے۔ صحابہ اکرام آگے فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی چلو، کعبۃ اللہ میں کئی سارے کفار مکہ نے بتوں کو انہوں نے گاڑ دیا ہے، ہم ان بتوں کو توڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاندھے پر بٹھا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے کاندھوں کی جو طاقت تھی، اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور حضور کے کاندھے ہیں کہ اگر میں چاہوں حضور کے کاندھوں کی طاقت سے آسمان تک پہنچ سکتا ہوں، آسمان تک پہنچ سکتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان کیا گیا، حضرت ابن عرطفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا زمانہ ہے، مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا اور لوگ کھانے پینے کے محتاج ہو گئے۔ کئی دن ہوا مکہ کی سرزمین پر بارش نہیں ہوئی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین سے نہ کوئی اناج اگ رہا تھا، نہ کوئی درخت اگ رہے تھے، نہ کوئی پھل، نہ کوئی پھول، کوئی چیز زمین سے پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ایک طرف جانور بھی بھوکے پیاسے ہیں، دوسری طرف لوگ مکہ کے وہ بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ وہ سیدھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سارے مل کے حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا۔ سب مل کر حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو طالب، اتنا مشکل وقت ہم پر آیا ہوا ہے کہ ہم کھانے کے محتاج ہو گئے، ہم پینے کے محتاج ہو گئے، نہ پانی ہمارے پاس ہے، نہ اناج ہمارے پاس ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور جانور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم کعبۃ اللہ میں جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا مانگیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے اپنے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چھوٹے سے بچے ہیں۔ تمام جتنے کفار مکہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ چاند ہے کالے بادلوں سے جو باہر آیا ہے، جس طرح سے چاند کالے بادلوں سے باہر جب وہ نکلتا ہے جتنا خوبصورت نظر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بھی اتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اور لے کر سیدھے کعبۃ اللہ پہنچ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیٹھ کو کعبے کی دیوار سے لگا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیٹھ کعبے کی دیوار سے لگائے ہوئے ہیں اور اپنی انگلی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، بادلوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ جتنے بھی وہاں لوگ حاضر تھے وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت میں آسمان صاف تھا، نہ کوئی ابر نہ کوئی بادل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسی اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو اچانک سے بادل آنے شروع ہو گئے۔ بادل اتنی تیزی سے آئے
کہ اتنا بارش برسا، اتنا پانی برسا کہ جنگل سارے کے سارے ڈوب گئے، ندیاں بھر گئی، تالاب بھر گئے، پانی کے چشمے بھر گئے، سارا شہر پانی سے سیراب ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک اشارہ بادلوں کی طرف فرمایا تھا، ایک اشارہ کرنا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کا رب تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو بھیج دیا۔ یہ تو بچپن کا حال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کا حال، کہ آپ صرف آسمان کی طرف انگلی آپ کا اشارہ ہو جائے، انگلی آسمان کی طرف اٹھا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انگلی کے اشارے پر مولا نے بادلوں کو بھیج دیا، مولا نے پانی کو برسا دیا۔ جب بچپنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کی ابتدا ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوئے کہ کائنات انسانی میں کسی نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات کو نہیں دیکھا، کسی نے اپنی آنکھوں سے وہ عجیب و غریب معجزات نہیں دیکھے جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کو دکھائے ہیں، جو صحابہ کرام نے آقا کے مبارک ہاتھوں سے دیکھے ہیں۔ ایک روایت میں حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک ہاتھ تھے، حضور کے مبارک ہاتھ بہت ریشم سے زیادہ نرم تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جب صحابہ کرام مصافحہ کرتے تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے بے انتہا خوشبو مہکتی تھی، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتے دن بھر ان کے ہاتھوں سے خوشبو آیا کرتی تھی، دن بھر ان کے ہاتھوں سے خوشبو آتی، اور حضور جس بچے کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے اس بچے کے جسم سے صبح سے شام تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اللہ نے قدرتی طور پر یہ خوشبو کو پیدا فرما دیا۔ حضور کسی عطر کے لگانے سے خوشبو نہیں آتی تھی، مگر مولا نے پیدائشی طور پر حضور کے ہاتھوں میں اس خوشبو کو پیدا فرما دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائشی طور پر اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو ریشم سے بھی زیادہ نرم فرما دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم ملاقات کرتے تو صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ بالکل ٹھنڈا رہتا تھا، بالکل ٹھنڈا، اور ایسے خوشبو آتی، ایسے لگتا کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو عطر میں ڈبو کر حضور نے نکالا ہوا ہو، اتنی خوشبو آتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے، بے انتہا خوشبو۔ حضرت انس فرماتے ہیں ما مسست دیباجۃ ولا حریرا الیا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہتھیلیوں سے زیادہ کوئی نرم ریشم نہیں تھا، کوئی ریشم اور کوئی ملائم چیز آپ جتنی بھی ملائم لے لے، جتنا بھی نرم ریشم لے لے، آقا کے مبارک ہاتھوں سے نرم کوئی بھی ریشم نہیں تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کی جو خوشبو تھی، حضرت انس فرماتے ہیں وہ خوشبو دنیا کے کسی عطر سے ہمیں نہیں آتی تھی، نہ مشک سے نہ عنبر سے۔ مشک و عنبر یہ بہت ہی خوشبودار عطر ہے عرب میں، لیکن صحابہ فرماتے ہیں مشک و عنبر کی خوشبو میں وہ تاثیر نہیں جو حضور کے مبارک ہاتھوں کی خوشبو میں جو تاثیر تھی۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے جسم مبارک کو مولا نے اس انداز سے پیدا فرمایا تھا۔ حضور کے جسم مبارک کا ایک ایک حصہ بہت ہی نرالا تھا، حضور کے جسم مبارک کا ایک ایک حصہ اس سے ہزاروں عجیب معجزات ظاہر ہوئے۔ ایسے معجزات صحابہ نے دیکھے کہ ان معجزات کو دیکھ کر صحابہ کرام کا ایمان تازہ ہو جاتا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتے، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور سے مصافحہ کرتا تو میرا ہاتھ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا تھا۔ ان کے صحابی کے ہاتھ میں صرف حضور کے مصافحہ کرنے کی برکت سے، حضور کے ہاتھ کو صحابی کا ہاتھ لگنے کی برکت سے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کستوری سے بڑھ کر خوشبو آ جاتی تھی۔ صرف لگنے کا یہ اثر ہے، ہاتھ لگانے کا یہ اثر ہے۔ حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھ کر باہر تشریف لاتے
تو لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے رہتے تھے، صحابہ اکرام، بچے، سارے کے سارے، نماز فجر کے بعد۔ اور تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام الناس فجعلوا یاخذون یدیہ ویمسحون بہما وجوہہم، کیوں سارے لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے تھے؟ تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو حضور کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے چہروں پر لگائیں، حضور کے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر ملنے کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے نکلتے، صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہروں پر لگا لیتے۔ تو یہ صحابی رسول حضرت جحیفہ فرماتے ہیں میں بھی ایک دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو حضرت جحیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پکڑ کر یہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے چہرے پر لگایا تو حضور کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھا، اور اس ہاتھ سے کستوری سے زیادہ خوشبو مہک رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کا یہ عالم تھا۔ اور کئی سارے بچے اور صحابہ کرام نماز فجر کے بعد جب حضور باہر نکلتے تو پانی کے برتن لے کر کھڑے ہوتے تھے، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد سے باہر آئے تو اس برتن میں اپنے ہاتھ کو حضور ڈبوئے۔ تو صحابہ کرام کئی سارے برتنیں پکڑ کر، پانی کے پیالے پکڑ کر مسجد کے باہر انتظار کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلتے اپنے مبارک ہاتھ کو آپ ان برتنوں میں رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھتے جاتے، اور صحابہ کرام انہی برتنوں کے پانی کو پی کر اپنی بیماریوں سے شفا حاصل فرماتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، یہ ان کا ایمان تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ جس چیز کو لگ جائے اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت بمقالید الدنیا علی فرس ابلق جاءنی بہا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قطیعۃ من سندس۔ حضور نے فرمایا جبرائیل امین، ایک ابلق گھوڑے کا نام ہے، ابلق نامی گھوڑے پر جبرائیل امین ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں رکھ کر میرے پاس لے کر آئے، اور ان چابیوں پر ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی، اور جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ کو دینے کا مجھے حکم دیا، میں آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے یہ سب کچھ لایا ہوا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کی خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ کوئی چیز اللہ کی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ نے حضور کو نہ عطا فرمائی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا انما انا خاسم واللہ یعطی، بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بانٹنے والا بنایا ہے، تقسیم کرنے والا بنایا ہے، اور دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والے حضور ہے، تقسیم کرنے والے حضور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام خزانے اپنے نبی کو عطا فرما دیے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یقول قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مفاتیح النصرہ ومفاتیح الرح ومفاتیح النبوہ بق فقبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الدنیا كلها لم يسبق خلق من اہلها الا دخل فی قبضتها۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے ایک اعلان سنا کہ ایک آسمانوں سے اللہ کی جانب سے اعلان ہو رہا تھا، ایک فرشتہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے خزانے کی چابیاں عطا فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی چابیاں عطا فرما دی، منافع کی چابیاں عطا فرما دی، اور پھر وہ کہتا ہے ساری دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبضہ عطا فرما دیا، ساری دنیا پر حکومت عطا فرما دی۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبضہ نہ ہوا ہو۔ ساری دنیا کے جتنے خزانے رب نے بنائے ہیں سب پر اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبضہ عطا فرما دیا۔
تو یقیناً دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو مالک بنایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار عطا فرما دیا کہ اے نبی آپ جس کو چاہے عطا فرمائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سب کو دیتا ہے، لیکن نبی کے وسیلے سے دیتا ہے، نبی کے واسطے سے دیتا ہے، نبی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ فلاں درخت کا پھل مت کھانا، فلاں درخت ہے اس درخت کا پھل مت کھانا، لیکن شیطان نے آپ کو بہکا دیا، آپ نے جنت میں اس درخت کا پھل کھا لیا۔ رب کا حکم آیا کہ آدم اب آپ زمین پر چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، آپ 300 سال تک بس آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، 300 سال روتے رہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کے رونے سے زمین پر پانی کا چشمہ بن گیا، آپ کے آنسو جب پہاڑ پر پڑے تو پہاڑ میں راستے بن گئے، پہاڑ میں نالیاں بن گئی، اتنا آپ نے آنسو بہائے۔ ساری دنیا والوں کے آنسو اگر جمع کیا جائے، ساری دنیا کے آنسو جمع ہو کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اتنا رویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے۔ پھر آپ کو اچانک یاد آیا کہ جنت میں جب آپ تھے تو آپ نے دیکھا کہ جس چیز پر نظر اٹھاتے ہیں ہر چیز پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جیسی اللہ نے آپ کے جسم میں روح ڈالی، روح جیسی آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی، آپ نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا عرش الہی پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ جنت کے درختوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ جنت کی نہروں پر دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ جنت کی جس چیز پر دیکھتے اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کو یاد آیا اللہ نے جس نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، یقیناً اس نبی کا نام بہت اعلیٰ ہے۔ 300 سال کے بعد دعا مانگی کہ مولا تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا، اپنے نام کے ساتھ تو نے جس نبی کا نام ملایا، اس نبی کا وسیلہ دیتا ہوں، میری اس بھول کو معاف فرما دے، میری اس چھوٹی سی غلطی کو معاف فرما دے۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اگر اسی نبی کا وسیلہ تو پہلے ہی دے دیتا تو 300 سال پہلے ہی تمہاری غلطی کو معاف کر دیتا۔ 300 سال کے بعد آپ نے حضور کا وسیلہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وسیلہ مصطفیٰ کے صدقے میں تمہاری مغفرت اور بخشش فرماتا ہوں۔ یہی وسیلہ اگر تم پہلے لیتے اور اسی نبی کے وسیلے کو لے کر اگر دعا مانگتے تو یقیناً تمہاری دعا 300 سال پہلے قبول کر لیتا۔ آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ مانگا اور اس وسیلے کو لیا، اور آپ جب جنت میں آدم علیہ السلام جہاں گھومتے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جس جگہ جاتے فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جہاں جاتے فرشتے آپ کے پیچھے آتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مالک و مولا میں جہاں جا رہا ہوں فرشتے میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ تمہاری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ ہے اس مصطفیٰ کے دیدار کے لیے تمہارے ساتھ چل رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام جہاں بیٹھتے آپ کے سامنے فرشتے بیٹھ کر آپ کا چہرہ دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تمہاری پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے اس نور مصطفیٰ کی زیارت کے لیے یہ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا اس نور کی زیارت میں بھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی نور مصطفیٰ کا دیدار کرا، فرشتے جو دیدار کر رہے ہیں مجھے بھی دیدار کرا۔ اللہ نے فرمایا اپنے 2 انگوٹھوں کو آگے کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے 2 انگوٹھے آپ نے اپنے چہرے کے سامنے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور مصطفیٰ کو آپ کے دونوں انگوٹھوں میں چمکا دیا۔ جب نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کے 2 انگوٹھوں میں چمکنے لگا، آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا اور درود پاک آپ نے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سنت ہم تمام کے لیے بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ جب کبھی میرے نبی کا نام سنو آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تم بھی انگوٹھوں کو چوم لیا کرو۔
انگوٹھوں کو چومنا یہ سنت ہے آدم علیہ السلام کی، یہ اس زمانے سے چلا رہا ہے۔ ابھی دنیا بھی بنی نہیں تھی، ابھی انسان بھی بنے نہیں تھے، ابھی اللہ نے زمین کو بنایا نہیں تھا، آسمان کو بنایا نہیں تھا، کائنات کی کوئی چیز بنی نہیں تھی، صرف آدم علیہ السلام تنہا تھے۔ آپ نے اسی وقت سے حضور علیہ السلام کے نور کو دیکھ کر آپ نے چومنا شروع کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اذان ہوئی۔ جیسی اذان ہوئی، اذان میں آقا علیہ السلام کا نام آیا۔ اس نام کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انگوٹھوں کو چومنے لگے۔ نام کو سن لیا، درود پاک پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آپ نے اپنی انگوٹھوں کو چومنا شروع کیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ جس طرح ابو بکر نے کیا ہے، جو کوئی اذان میں میرے نام کو سن کر اپنے انگوٹھوں کو چومے گا اور درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں کبھی درد پیدا نہیں فرمائے گا، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ انگوٹھے چومنا یہ سنت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ سنت ہے آدم علیہ السلام کی، یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے وسیلہ مصطفیٰ دیا، اللہ نے اس وسیلے کے صدقے میں مولا نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا پر حضور علیہ السلام کو قبضہ عطا فرما دیا۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو حضور کے قبضے سے باہر ہو، ساری مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکومت عطا فرما دی۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ نا امید ہو جائیں گے، سارے لوگ مایوس ہو جائیں گے قیامت کے دن، کیونکہ وہ سوچیں گے کہ آج ہمارا کیا ہوگا، آج ہمارا کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی چابیاں میرے ہاتھ میں عطا فرمائے گا، کرامت کی چابیاں اللہ میرے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کی حمد کا جھنڈا قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں ہوگا وہی سارے نبیوں کا سردار ہوگا، اور اللہ وہ حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں عطا فرمائے گا، اور سارے نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شان حضور علیہ السلام کی دکھائے گا۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت جعیل بن زیاد ایک جنگ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اپنے گھوڑے پر سوار تھے، کمزور تھا، وہ گھوڑا آگے دوڑ نہیں پا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام پیچھے آئے اور کہا کہ اے جعیل کیا ہو گیا، تم سب سے پیچھے کیوں رہ رہے ہو؟ حضرت جعیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو گھوڑا ہے کافی کمزور ہے، یہ آگے دوڑ نہیں پا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آقا علیہ السلام نے اس چھڑی کو فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقفقۃ معہ فضربها، حضور نے اپنی ایک چھڑی اس گھوڑے پر ماری اور کہا اللہم بارک لہ فیہا، فرمایا کہ مولا اس گھوڑے میں برکت عطا فرما، اس گھوڑے میں برکت عطا فرما۔ دعائے مصطفیٰ کا اثر یہ ہوا کہ حضرت جعیل فرماتے ہیں حضور کی چھڑی مارنے کے بعد میرے گھوڑے میں ایسی تیزی آ گئی، ایسی طاقت اور قوت آ گئی کہ میں لگام سے سنبھالنا چاہتا تھا مگر میرا گھوڑا لگام سے بھی نہیں سنبھلتا تھا، اتنا تیز دوڑنے لگا کہ ساتھ میں جتنے بھی صحابہ کے گھوڑے تھے سب سے آگے میرا گھوڑا نکل گیا۔ اور حضور نے دعا کی تھی کہ مولا اس میں برکت پیدا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اتنی برکتیں پیدا فرمائی، اتنی اولادیں اس کے ذریعے سے ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اولادیں میں اس کو بیچتا چلا جاتا پھر بھی اولادیں ہوتی، میں نے صرف اس اولادوں کو بیچ کر 12,000 دینار میں نے کمائے۔ حضور علیہ السلام نے صرف دعا فرمائی، ایک چھڑی ماری، چھڑی کا اثر یہ ہوا کہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تیزی پیدا فرما دی، اس میں مولا نے طاقت اور قوت پیدا فرما دی، صرف چھڑی لگانے کا یہ اثر تھا۔ ایک اور روایت میں صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرموت یہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں کے لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں اشعث بن قیس بھی تھا۔ انہوں نے ایک بات ہم سے حضور علیہ السلام سے کی۔ اشعث بن قیس یہ وہ شخص تھا
کہ اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اپنے قبیلے کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کہا کہ ہم آپ کو نبی کیسے مانیں، آپ کے نبی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہیں کیا نشانی چاہیے؟ وہ جو اشعث بن قیس تھا، یہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اس نے کہا آپ ہمیں نشانی یہ دیں کہ ہمارے دل میں جو چھپی ہوئی بات ہے، وہ چھپی ہوئی بات کیا ہے، آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دلوں میں چھپی ہوئی بات کو یہ بتانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دلوں کی چھپی ہوئی بات بتانا یہ چھوٹی سی بات ہے، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جسے روئے زمین پر کوئی نہیں دکھا سکتا، کوئی تمہارے سامنے وہ منظر پیش نہیں کر سکتا، وہ منظر میں تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے ایک مٹھی بھر کنکریوں کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال ھذا یشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصبح الحصا فی یدہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرے نبی ہونے کی نشانی کیا ہے، میرے ہاتھ میں جو کنکریاں میں نے پکڑی ہیں ان کنکریوں سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ جب انہوں نے ان کنکریوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے، کنکریوں سے آواز آئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کنکریوں نے کہا کہ اے نادانو، تم جس سے آ کر سوال کر رہے ہو یہی اللہ کے سچے نبی ہے، ہم کنکریاں ہو کر ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تم انسان ہو کر ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کنکریوں سے آواز آنے لگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت دینے لگے۔ جب اشعث بن قیس اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے یہ سنا، فوراً سارے کے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر گر کر سب نے کلمہ پڑھا اور سارے قبیلہ مسلمان بن گیا۔ جب سارے مسلمان ہو گئے، ان لوگوں کے جسم پر ریشم کا لباس تھا۔ فما بال ھذا الحریر فی اعناقکم، جب ان کے جسم پر ریشم کا لباس انہوں نے پہنا تھا، حضور نے فرمایا یہ ریشم کا لباس تم نے کیا پہنا ہے؟ یہ ریشم شریعت میں حرام ہے، مرد پر اسلام میں ریشم کا لباس حرام ہے، خواتین کے لیے ریشم کا لباس بالکل درست اور جائز ہے۔ اللہ نے دو چیزیں مرد پر حرام کی، ایک ریشم اور ایک سونا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اتنا کہا، انہوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھ کر تھوڑا سا بھی وقت نہیں گزرا، ابھی کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا کہ یہ اسلام میں حرام ہے جو تم نے پہنا ہے۔ جیسے ہی آقا کی زبان سے نکلا، اتنا مہنگا لباس اس زمانے میں، انہوں نے اس کو پھاڑ دیا، اپنے جسم پر پھاڑ کر اس کو نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ حضور جو چیز اللہ رسول کو پسند نہیں ہے ہم اس کو اپنے جسم پر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے، نکال کر پھاڑ کر پھینک دیا۔ صرف ایک لمحہ ہوا تھا اسلام لا کر، حضور کا حکم آیا فوراً نکال دیا۔ آج غور کرے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کئی سالوں سے مسلمان ہے، خاندان مسلمان ہے، باپ دادا سے ہم اسلام کے طریقے پر چلتے آ رہے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے ہم اس کو سن لیتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد پر سونا حرام کر رکھا ہے، مرد پر سونا حرام ہے، ریشم حرام ہے، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر سونا پہن رہے ہیں، اور سونا صرف پہن نہیں رہے بلکہ اس کو لڑ کر لے رہے ہیں شادیوں میں کہ منگنی میں اتنا تمہیں دینا ہے، تمہیں شادی میں اتنے تولے تمہیں دینا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں یہ بریسلیٹ ڈالنا ہے، اتنے تولے کی چین تمہیں ڈالنا ہے، اور اتنے تولے کی انگوٹھی تمہیں ڈالنا ہے۔ یہ لڑ کر لے رہے ہیں، ایک حرام چیز ہے، شریعت نے جس کو حرام کہا۔ آج حضور کی سنت نکاح ہے، نکاح کے وقت میں حرام چیز کو انگلیوں میں ڈال کر آپ بیٹھے ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف نکاح کی حد تک ڈال لو، نکاح ہونے تک ڈال لو۔ ارے زندگی میں نکاح ایک مرتبہ ہم کر رہے ہیں، اور اس نکاح جو سنت رسول ہے، اس سنت کے موقع پر ہم نے کیا پہن رکھا ہے؟ ایک حرام چیز کو پہن رکھا ہے۔
اپنے ہاتھ میں بریسلیٹ ہم نے حرام پہن رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں انگوٹھی ہم نے حرام پہن رکھی ہے، گلے میں چین ہم نے حرام پہن رکھی ہے، اور اس کو پہن کر نکاح میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی لڑ کر لے رہے ہیں، جھگڑ کر لے رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے۔ یہ کیسا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ لڑ کر شراب لے رہے ہیں۔ نکاح کے وقت میں جیسے شراب کی بوتل کو ہاتھ میں پکڑ کر جیسے آپ شراب بیٹھے ہوئے ہیں نکاح خانی میں، اسی طرح سے سونے کی انگوٹھی پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شراب پینے کو سمجھتے ہیں یہ حرام ہے، ہاں حرام ہے۔ کیا سونا پہننا شریعت نے جائز کر رکھا ہے؟ خنزیر کیا حرام نہیں ہے؟ سب سے بدترین جانور، یہ خنزیر حرام ہے۔ کیا کوئی لڑتا ہے کہ مجھے شادی کے وقت میں خنزیر کا گوشت کھلاؤ؟ کیا کوئی لڑتا ہے کہ شادی کے وقت میں مجھے شراب پلاؤ؟ جس طرح شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، سونا بھی اسی طرح سے حرام ہے، سونے کا زیور اسی طرح سے حرام ہے، چین کا پہننا اسی طرح سے حرام ہے، بریسلیٹ کا سونے کا پہننا اسی طرح سے حرام ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا اسی طرح سے حرام ہے۔ ہم شراب کو تو حرام کہہ رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو بڑے ہی شوق سے اور اس کو عزت سمجھ رہے ہیں۔ آج ایسی بدنصیبی ہے، آج مسلمان قوم گناہ کو عزت سمجھ رہی ہے۔ یہ سونا پہ لینے دینے اور پہننے کو ڈالنے کو اس کو عزت سمجھ رہے ہیں، سنت کے مطابق نکاح کرنے کو اپنی شان سے نیچے اترنا سمجھ رہے ہیں۔ اپنی شان گھٹتی ہے اگر سونا نہ پہنے، اپنی عزت جاتی ہے اگر حرام کام یا حرام چیز کو نہ لے۔ یہ ایسا ذہن بنا ہوا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں اللہ اس کے رسول کی تعلیم کہیں پر نہیں ہے، نہ دینی تعلیم کہیں پر ہے، نہ حضور کی سنت کا پاس و لحاظ ہے۔ ہم نے اس تمام چیزوں کو نکال کر پھینک دیا۔ ایک صحابی رسول تھے، ایک روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک ہے، اس صحابی رسول نے سونا حرام ہو گیا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا، انہیں خبر نہیں تھی، ابھی وہ حکم سنا نہیں تھا، تو حضور کے سامنے آئے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے حکم نازل فرمایا سونا مرد پر حرام ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر چلے گئے۔ وہ صحابی رسول نے دیکھا کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے حضور ناراض ہوئے ہیں، اتار کر اسی وقت میں زمین پر پھینک دیا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ نے زمین پر پھینکا ہے، اس کو لے جائیں، بیچ کر اس کی جو قیمت آئے گی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے۔ انہوں نے فرمایا جس چیز سے حضور ناراض ہیں میں اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس زمانے میں کتنا مہنگا ہوگا سونا کہ جس زمانے میں صحابہ اکرام 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت اور مزدوری کرنے والے اتنی مہنگے سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا کیونکہ حضور کو پسند نہیں تھا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہم سال میں ایک مرتبہ میلاد کے موقع پر جشن اور خوشی کا اظہار تو کر لیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے جشن میں کھلاتے اور پلاتے بھی ہیں، لیکن جیسے ہی شادی یا نکاح کا موقع آ گیا اب یہاں پر محبت یاد نہیں آتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق یاد نہیں آتا، حضور کی اطاعت یاد نہیں آتی، حضور کی فرما برداری یاد نہیں آتی، حضور کی سنت یاد نہیں آتی۔ لین دین کے وقت میں، گھوڑے جوڑے کی رقم کے وقت میں، سونا چاندی کے وقت میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا کسی کو خیال نہیں آتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کب یاد آتی ہے؟ سال میں ایک مرتبہ میلاد کے موقع پر ہی حضور کی محبت یاد آتی ہے، سال میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق یاد آ جاتا ہے، سال میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری یاد آ جاتی ہے، اور وہ ایک دن چلا گیا پھر اس کے بعد نہ وہ محبت، نہ وہ عشق، نہ وہ اطاعت، نہ وہ فرما برداری، کچھ یاد نہیں آتا۔ ایسے عاشق نہ بنو، سال کے ایک دن کے عاشق نہ بنو۔ اگر عاشق بننا ہو حضرت بلال حبشی کی طرح عاشق بنو کہ جن کے سینے پر کفار مکہ گرم سریں ریگستان کی سرزمین پر لا کر لٹا دیا کرتے تھے، کہتے تھے کیا اب بھی اسی نبی کا کلمہ پڑے گا؟ وہ کہتے کہ اے کفار مکہ میرے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ نکال دو تب بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھوں گا۔ اگر عاشق بننا ہے اس صحابہ کی طرح بنو کہ جن صحابہ اکرام کے لیے کوئلے بچھا دیے گئے، آگ کے شعلے بچھا دیے گئے، اس آگ کے شعلوں پر انہیں لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے جسم سے نکلنے والی چربی سے آگ بجھ جاتی تھی، ان کے خون سے آگ بجھ جاتی تھی، اتنا خون پیٹ سے نکلتا تھا، پھر بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اب بھی تم کلمہ پڑھو گے؟ وہ کہتے کہ تم اپنے 1000 ظلم کر لو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اس طرح کا عشق، اس طرح کی محبت پیدا کیا کرو، ایسی محبت پیدا کرو کہ چاہے کچھ بھی ہو سنت رسول سے دامن چھوٹنے نہ پائے، حضور کے طریقے سے ہٹنے نہ پائے۔ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہی تھا۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مشرکین مکہ نے حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں ڈالنا چاہا،
حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ صحابی رسول تھے کہ ظالموں نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی، اتنا ظلم، ان کے جسم کو کاٹا گیا، کوڑے برسائے گئے اور جسم کو تیروں سے چھنی کیا گیا۔ آخر میں دیکھا کہ سارا ظلم انہوں نے سہ لیا، نہ تیروں کے ڈر سے نہ حضور کا دامن چھوڑا، نہ تلواروں کے ڈر سے نہ حضور کا دامن چھوڑا، نہ انہوں نے ریگستان کے تتئی ریگستان پر انہیں لٹا دیا گیا جسم سے کپڑے نکال کر، نہ اس گرمی کی وجہ سے نہ انہوں نے کلمہ چھوڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ آخر اب کیا کیا جائے، اس شخص کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیں۔ آگ جلائی گئی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جب آگ جلائی گئی تو اس وقت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ عمار بن یاسر کے سر پر رکھا اور فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم۔ حضور نے فرمایا اے آگ، جیسے تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی اسی طرح میرے صحابی عمار بن یاسر پر بھی ٹھنڈی ہو جاؤ۔ حضور کا اتنا فرمانا تھا، جہاں آگ دہک رہی تھی، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، مصطفیٰ کے اس حکم پر آگ کے شعلے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمار، تمہاری موت ابھی نہیں آئی، بلکہ باغیوں کا ایک گروہ تمہیں شہید کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام میں جب بغاوت بڑھنے لگی، انہی باغیوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دور میں آپ نے فرما دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہے، 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی آپ کے گھر میں کوئی شخص کھانے کے لیے آتا، آپ دسترخوان بچھا دیتے، کھانا لا کر رکھ دیتے، آپ کی باندی سے فرماتے کہ جاؤ جا کر رومال لے کر آؤ۔ وہ ایک رومال لا کر آپ کے سامنے اس نے پیش کیا تو دیکھا کہ وہ رومال گندا تھا، کافی میلا تھا۔ آپ نے اس رومال کو اٹھایا اور جلتے ہوئے آگ کے انگار شعلوں میں آپ نے ڈال دیا۔ جیسی جلتی ہوئی آگ میں آپ نے اس کو ڈالا، تھوڑی دیر چھوڑ دیا اور اپنی باندی سے کہا کہ جاؤ اس آگ سے رومال کو اٹھا کر لاؤ۔ جب باندی گئی اور آگ سے اس نے رومال لے کر آئی تو جو لوگ مہمان بن کر گئے تھے وہ کہتے ہیں فَخُرِجَ أَبْيَضَ كَأَنَّهُ اللَّبَنُ، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ رومال آگ سے باہر آیا تو دودھ کی طرح سفید ہو گیا تھا، دودھ کی طرح پاک و صاف ہو گیا تھا، اتنا سفید۔ اب وہ پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا فَقُلْنَا مَا هَذَا، کہا کہ یہ کیا ہے، آج تک ہم نے ایسا دھونے کا طریقہ نہیں دیکھا۔ ہمارے گھر پر جب کوئی چیز گندی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کئی طرح سے ہم دھو کر اس کو صاف کرتے ہیں، مگر اس طرح جلنے والی آگ میں رومال ڈالنا اور اس سے اس طرح اتنا سفید ہونا یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا، یہ کہاں سے آیا، اور یہ رومال آگ میں ڈالنے پر جلتا کیوں نہیں ہے؟ سارے آگ کا کام تو ہے جلانا، آگ کی فطرت میں ہے جلانا، مگر اس رومال کو جب آپ ڈالتے ہیں آگ میں یہ رومال جلتا کیوں نہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ھذا مندیل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح به وجهه فاذا انسق صنعنا به ھذا۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو رومال تم دیکھ رہے ہو، جب بھی حضور میرے گھر پر آتے تھے اسی رومال سے اپنا ہاتھ پوچھتے تھے، اسی رومال سے اپنے مبارک چہرے کو پوچھتے تھے۔ جب سے حضور نے اپنا ہاتھ لگایا اور جب سے یہ رومال حضور کے چہرے پر لگا، اس دن سے جب بھی مجھے اسے صاف کرنا ہوتا ہے میں آگ میں ڈالتا ہوں، اور آگ کی مجال نہیں کہ مصطفیٰ کا ہاتھ جس چیز کو لگے آگ اس کو ہرگز جلا نہیں سکتی۔ دنیا کی آگ تو کیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جہنم کی آگ بھی اس چیز کو جلا نہیں سکتی۔ ایک رومال ہے، معمولی سا رومال، حضور کا مبارک ہاتھ لگا، حضور کی نسبت اس رومال سے ہو گئی، حضور کا تعلق اس رومال سے ہو گیا تو آگ نے اس پر اثر نہیں کیا۔ جس طرح ایک کپڑا جب حضور سے لگ جائے وہ آگ سے محفوظ رہ رہا ہے، اسی طرح ایک امتی اگر اپنے نبی سے لگ جائے، ایک امتی کا دل اگر مصطفیٰ کی محبت میں لگ جائے، حضور کے ادب میں لگ جائے، حضور سے تعلق جڑ جائے، حضور سے نسبت جڑ جائے، جہنم کی آگ قیامت کے دن کبھی اس پر اثر نہیں کر سکتی۔
لیکن محبت سچی ہونی چاہیے، عشق سچا ہونا چاہیے، صرف زبان کی محبت نہیں، صرف زبان کا عشق نہیں، بلکہ محبت ایسی ہو کہ جو زبان پر محبت ہو ہم عمل کر کے اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ محبت رسول کی نشانی یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کے مطابق گزارے، اپنی زندگی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارے، اپنی زندگی کو شریعت کا پابند بنائے، قرآن کا پابند بنائے، ہر دن قرآن پڑھے، ہر دن قرآن یاد کرے، ہر دن اللہ کی بارگاہ میں حضور کے لیے درود السلام کے نذرانے پیش کیا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نماز کی پابندی کی اس نماز کی پابندی کیا کرے۔ یہ سب کچھ حضور کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ یہاں محبت رسول کی ہم دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اپنی زندگی میں نماز کی پابند نہیں، تو وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے رہتے تھے، حضور کسی نہ کسی معاملے میں بہت ہی گہری باتیں کر رہے ہوتے، اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اذان کہتے، حضور اپنی باتوں کو اسی حال میں چھوڑ کر ہماری محفل سے اٹھ کر سیدھا مسجد چلے جاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور جو سچا عاشق رسول ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ ہو، تو جس نبی نے اپنی نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، تو اپنے ہر معاملے میں، اپنے ہر کام میں سب سے بڑھ کر نماز کو اہمیت دیا کرو، ہر چیز میں سب سے پہلے نماز کو آگے رکھا کرو، ہر کام سے پہلے نماز کے تعلق سے سوچا کرو، اس کی پابندی کے تعلق سے سوچا کرو، قرآن کے بارے میں سوچو، قرآن پڑھنے کی فکر کرو، قرآن پڑھ کر یاد کرنے کی فکر کرو، نماز کا طریقہ جاننے کی فکر کرو، نماز صحیح طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کی فکر کرو۔ یہ نبی کی محبت کی نشانی اور علامت ہے۔ یہاں ہمارے سینوں میں ایک الف نہیں ہے اور پھر ہمارے دعوے اللہ رسول سے محبت کے ہیں۔ ہمارے سینوں میں ایک الف نہیں ہوتا، ہم پھر دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے، اولیاء کے چاہنے والے۔ ارے سب سے پہلے قرآن پڑھنا تو سیکھو۔ قرآن کھول کر پڑھنا نہیں آتا، نماز میں سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، سورہ اخلاص ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں ثنا تک صحیح طریقے سے نماز میں پڑھنا نہیں آتا، درود ابراہیم صحیح طریقے سے معلوم نہیں، التحیات ہمیں معلوم نہیں، دعائے معصورہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ تو ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے۔ جب یہی چیزیں ہمیں معلوم نہیں تو ہم کہاں کے مسلمان؟ عاشق رسول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، عاشق بننا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ غسل کیسے کرنا، غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل میں فرض کتنے ہیں، غسل میں سنتیں کتنی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے لیے وضو کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وضو میں سنتیں کتنی ہیں، وضو میں واجب کتنا ہے، کیا چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نماز ٹوٹتی ہے، کس چیز سے غسل ٹوٹتا ہے، ہمیں تو یہی معلوم نہیں ہے۔ جب ہم صحیح طریقے سے مسلمان ہی نہیں ہے تو ہم عاشق کہاں سے بنیں گے؟ عاشق رسول کہاں سے بنیں گے؟ عاشق اولیاء کہاں سے بنیں گے؟ یہ تو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں۔ اور جنہوں نے عاشق جو بن گئے، جو عاشق بن گئے، عمل کر لیا، دین کا علم بھی حاصل کر لیا اور سچے دل سے حضور کی محبت کو دل میں بٹھا لیا اور حضور کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع بھی کر دیا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی زیارت کراتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا دیدار کراتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو علم بھی حاصل کرتے ہوں، جو شریعت کا علم بھی حاصل کر لیا، جو جتنا پڑھنا ضروری ہے عبادتوں کے لیے، قرآن کے لیے اتنا پڑھ لیا اور اتنا پڑھ کر عمل بھی شروع کر دیا، سنت کے مطابق زندگی بھی گزار لی، محبت رسول کے چراغ دل میں روشن کر لیے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لاتے ہیں دیدار کے لیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے 300-350 سال پہلے دہلی کے بہت بڑے آپ محدث گزرے۔ آپ کے جو والد تھے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے یہ بھی عالم دین تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، تینوں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کے والد حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بخار ہوا، بڑا سخت بخار، اتنا بخار ہوا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اب اسی بخار میں انتقال ہو جائے گا، اب ان کی شفا ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی بیماری میں آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضرت عبد الرحیم نے اپنے والد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو دیکھا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بیٹا تم اتنے بیمار ہو
تمہاری طبیعت جاننے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ عاشق ہوتا ہے، سچا جو عاشق ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کے وقت میں طبیعت جاننے کے لیے اپنے سچے عاشق کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عبدالحق عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بیٹا اب تھوڑی دیر میں حضور تمہارے پاس تشریف لانے ہی والے ہیں، مگر تم جیسے سوئے ہوئے ہو، تم جس تخت پر جہاں تمہارے پیر ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی دروازے سے اندر داخل ہونے والے ہیں، لہٰذا تم اپنے سونے کے طریقے کو بدل دو، اپنی چار پائی کا رخ بدل دو۔ بس اتنا سننا تھا، آنکھیں کھل گئی، بیدار ہو گئے۔ آپ نے جتنے حاضرین مجلس تھے، حاضرین مجلس سے اشارہ کر کے کہا، بولنے کی طاقت نہیں تھی، اشارے سے کہا میری چار پائی کے رخ کو بدل دو۔ چار پائی کا جو رخ تھا اس کو بدل دیا گیا۔ بدلنے کے بعد پھر آنکھ لگی، آنکھ جیسے ہی بند ہونا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عبد الرحیم بیٹا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے۔ حضرت عبد الرحیم فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا کہ بیٹا کیا حال ہے، یہ الفاظ سن کر میرے دل پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ سارے انبیاء کے تاجدار مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کیا حال ہے۔ حضور کی اس محبت سے، حضور کی شفقت سے میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور میں بے انتہا رونے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ عاشق سچا عاشق رو رہا ہے، حضور نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگایا تو حضور کی مبارک داڑھی میرے سر پر آ گئی اور میں اتنا رویا کہ میرے آنسوؤں سے حضور کا جبہ مبارک بھیگ گیا۔ اتنے آنسو آئے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس غلام کو اپنا دیدار عطا کیا اور اس غلام کو حضور نے سینے سے لگا لیا اور حضور غلام کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تیرا حال کیا ہے۔ تو اس محبت کو دیکھ کر، اس شفقت کو دیکھ کر، اس رحم و کرم کو دیکھ کر آپ بس رونے لگ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا فرمایا اے عبد الرحیم یہ کیوں رو رہے ہو، مت رو۔ حضرت عبد الرحیم کے دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک آج میرے سر پر آئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کے دو موئے مبارک اگر مجھے دے دیں تو میری قسمت بدل جائے گی۔ صرف دل میں یہ خیال آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دل میں خیال آیا ہے غلام کے، تو حضور نے اپنی داڑھی مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرا، اپنے دو موئے مبارک حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ فرمایا کہ تم جو چاہتے تھے ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔ اگر محبت سچی ہو، حضور کا عشق دل میں سچا ہو تو حضور یقیناً اپنی زیارت کراتے ہیں خواب میں، اور جو دل میں آرزو ہوتی ہے زبان پر آنے سے پہلے حضور اس آرزو کو پورا کر دیتے ہیں۔ حضور نے دو موئے مبارک اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے دیے۔ حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ دو موئے مبارک کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور رکھ کر آپ نے سوچا یہ تو خواب ہے، جیسے میری آنکھ کھلے گی شاید یہ دو موئے مبارک میرے ہاتھوں سے غائب ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ عبد الرحیم جب تمہارے آنکھ کھلے گی اس وقت بھی یہ موئے مبارک تمہارے ہاتھ میں ہی رہیں گے، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ جب اتنا سننا تھا آپ کے دل کو تسلی ہوئی، حضور نے فرمایا اب یہاں سے تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی، یہاں سے تمہیں شفا مل جائے گی اور تمہاری عمر دراز بھی ہوگی، تمہاری عمر ابھی زیادہ بھی ہے، تم گھبرانا نہیں۔ بس اتنا کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الرحیم فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، جیسی آنکھ کھلی میں نے اپنی ہتھیلی کو کھولا تو دیکھا کہ دو موئے مبارک میری ہتھیلی میں نہیں ہے۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو دو موئے مبارک مجھے عطا کیے تھے وہ میری ہتھیلی میں نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبد الرحیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ کہیں تمہارے ہاتھوں سے پھسل نہ جائے، ہم نے تمہارے تکیے کے نیچے اس کو رکھ دیا ہے۔ اپنے تکیے کو اٹھاؤ۔ حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنا تکیہ اٹھاتے ہیں حضور کے دو موئے مبارک وہ اپنے تکیے کے نیچے اس کو پاتے ہیں۔ ان دو موئے مبارکہ کو
حضرت عبدالرحیم فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دو موئے مبارکہ کو آپ نے لیا اور ایک محفوظ مقام پر آپ نے اس کو رکھ کر آپ نے اس کو تالا ڈال دیا، اور آپ کے پاس 3 ساتھی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم کہتے ہو کہ حضور نے تمہیں 2 موئے مبارک دیے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، اگر تم کہتے ہو کہ یقیناً حضور کے ہیں تو ہم آزمانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبدالرحیم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ امتحان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میں مبارک کا میں نہیں لے سکتا۔ آپ کے جو 3 ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمیں باہر نکالیں موئے مبارک، ہم ان موئے مبارکہ کو لے کر ہم کھلے آسمان کے نیچے جاتے ہیں، اس کمرے کے باہر جاتے ہیں، یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ موئے مبارکہ ہیں تو اس کی کرامت ظاہر ہو جائے گی۔ تو حضرت عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی نے کافی اصرار کیا، کافی اصرار پر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو 2 موئے مبارک ہے، حضرت عبدالرحیم فرماتے ہیں حضور کے موئے مبارکہ کی خاصیت یہ تھی، حضور نے جو 2 موئے مبارک دیے تھے، 2 موئے مبارک کی خاصیت یہ تھی کہ وہ دونوں ہمیشہ ملے ہوئے رہتے تھے، ملے ہوئے رہتے تھے۔ جیسے ہی موئے مبارکہ کے سامنے جا کر درود پڑھتے، وہ 2 موئے مبارک ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے، ادب میں کھڑے ہو کر جدا ہو جاتے تھے۔ جب درود و سلام پڑھنا بند کر دیتے تو آپس میں مل کر وہ جھک جاتے تھے۔ یہ موئے مبارکہ کی یہ کرامت تھی۔ اب ایک ساتھی نے کہا کہ آپ موئے مبارک ہمیں دے، ہم باہر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جب وہ موئے مبارک کو لے کر کمرے سے باہر نکلے، جب کھلے آسمان کے نیچے آئے، حضرت عبدالرحیم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بادل کا سایہ حضور کے موئے مبارکہ کے اوپر آ گیا۔ سخت گرمی کے دن تھے، کہیں پر سایہ نہیں تھا۔ جب موئے مبارک کو لے کر جیسے ہی باہر آئے، جب کھلے آسمان کے نیچے آئے، ایک ابر کا سایہ آیا اور موئے مبارک کے اوپر آ کر چھا گیا، موئے مبارکہ کو سایہ دینے لگا اور موئے مبارکہ پر کسی قسم کی گرمی ہونے نہیں دی۔ جب ایک ساتھی نے یہ منظر دیکھا، اس نے توبہ کر لی۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ اتفاق سے ایسا ہوا ہو، دوسری مرتبہ لے کر جاتے ہیں۔ دوسرا ساتھی حضور کی موئے مبارکہ کو لے کر وہ باہر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر گیا، اس نے دیکھا کہ دوسری مرتبہ بھی ابر کا سایہ حضور کے موئے مبارکہ کے اوپر آ گیا۔ ایک ابر آ کر حضور کے موئے مبارکہ کو سایہ کرنے لگا۔ دوسرے ساتھی نے بھی یہ منظر دیکھا، اس نے بھی توبہ کر لی۔ اور تیسرا ساتھی کہنے لگا ہو سکتا ہے 2 مرتبہ بھی یہ اتفاق سے ہوا ہو۔ تیسری مرتبہ ہم دیکھتے ہیں تیسرا ساتھی موئے مبارکہ کو لے کر جب باہر گیا، تیسری مرتبہ بھی ابر کا سایہ موئے مبارکہ کے اوپر آ گیا۔ تیسرے ساتھی نے کہا کہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارکہ ہی ہیں کہ بار بار اللہ سائے کے لیے ابر کو موئے مبارکہ کے اوپر بھیج رہا ہے۔ تینوں نے توبہ کر لیا اور لوگ حضرت عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام پر آتے اور کہتے کہ ہمیں زیارت کرائیں وہ موئے مبارک جو حضور نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عبدالرحیم نے ایک کمرے میں اس کو رکھ کر تالا ڈالا ہوا تھا۔ کافی لوگ ایک دن آئے اور کہا کہ ہم موئے مبارک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمرے کا تالا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر تالا کھل ہی نہیں رہا۔ کافی کوشش کر لی مگر موئے مبارک کی زیارت کے لیے وہ تالا کھل نہیں رہا تھا۔ آپ نے اپنے دل پر توجہ ڈالی، سوچا، دل پر توجہ ڈالی، آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا کہ دیکھیں آخر وجہ کیا ہے۔ مراقبے میں اللہ نے کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے بتایا کہ یہاں پر ایک ناپاک انسان کھڑا ہوا ہے، وہ جب تک رہے گا اس وقت تک حضور کے موئے مبارکہ کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ ایک ناپاک انسان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ بڑی نازک ہے، بڑی پاکیزہ ہے، اور دل پر الہام ہوا، کشف ہوا، جب تک وہ ناپاک انسان یہاں سے جائے گا نہیں، اس دروازہ کھلے گا نہیں اور زیارت ہوگی نہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ آپ نے سب کو کہا کہ سب جا کر پہلے اچھی طرح سے وضو اور غسل کر کر آئے۔ سب نے دوبارہ سے جب وضو اور غسل کر کے وہ آئے، اس کے بعد آپ نے چابی کو تالے میں ڈالا، تالا کھل گیا اور آپ نے زیارت کروائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ جس کسی نے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، صحاح 6 کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں آ نہیں سکتا۔
شیطان ہر قسم کی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس طرح کا جسم چاہے لے سکتا ہے، جس طرح کی صورت چاہے لے سکتا ہے، وہ کسی ولی کی شکل میں آ کر بہکا سکتا ہے، مگر حضور نے فرمایا کہ شیطان کو اللہ نے یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کے خواب میں آ کر یہ کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں، میری زیارت کرو۔ یہ شیطان کو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کسی نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھی کو دیکھا، میرے سوا اور کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ میری شکل میں آ کر وہ دیدار کرائے۔ محترم سامعین اکرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اور حضور کی زیارت کون امتی نہیں چاہتا؟ اپنے نبی کی زیارت کرنا ہر امتی کے دل میں آرزو تو ہوتی ہے، مگر صرف آرزو سے یہ تمام حالات مسائل حل نہیں ہوتے، صرف زیارت کی آرزو سے زیارت اور دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے خود کو اس لائق بنائیں، اس قابل بنائیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ سکیں، اس قابل اپنے آپ کو بنائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرے، سنتوں پر عمل کرے، عبادات کی پابندی کرے، حلال کو حلال سمجھے، حرام چیزوں کو چھوڑ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہونے کا دعویٰ کر کے ہم نے صرف اور صرف عشق اور عشق محبت کو کھانے پینے کی حد تک رکھ دیا ہے۔ فاتحہ خوانی یاد آ گئی تو محبت یاد آ گئی، یارو شریف آ گئی تو فاتحہ کا لنگر ہم نے بنا دیا، غوث پاک کی محبت یاد آ گئی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 6 رجب آپ کی چھٹی شریف آ گئی تو ہم نے میٹھا بنا دیا، کھا لیا، پی لیا۔ بزرگان دین کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت صرف کھانے پینے کی حد تک رکھ دیا۔ عمل کرنے کے لیے جب بات آتی ہے نہ وہاں پر اولیاء کی محبت یاد آتی ہے، نہ انبیاء کی محبت یاد آتی ہے۔ جب عمل کی بات آئے، جب عمل کر کے زندگی گزارنے کی بات آئے، وہاں پر یہ سب چیزیں یاد نہیں آتی، نہ وہاں حلال یاد آتا ہے، نہ حرام یاد آتا۔ محبت رسول کا دعویٰ کر کے ہم حضور کی محبت میں میلاد کا لنگر بھی یہاں پر کھلا رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، 11ویں بھی یہاں کر رہے ہیں، سود بھی یہاں پر کھا رہے ہیں۔ حرام جو اللہ نے ہمیں کہا ہے یہ چیزیں حرام ہے، حرام تمام چیزیں بھی کر رہے ہیں، یہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی ایک طرف کر رہے ہیں، گناہ بھی ایک طرف کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عبادت ہے؟ یہ کیسی بندگی ہے؟ یہ کیسا عشق ہے؟ یہ کیسی محبت رسول اور یہ کیسی محبت اولیاء ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ جو گناہ تک نہیں چھوڑ رہے، نافرمانی نہیں چھوڑ رہے، سود کھانا نہیں چھوڑ رہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے، سونا پہننا نہیں چھوڑ رہے، جہیز لینا نہیں چھوڑ رہے، جوڑے کی رقم لینا نہیں چھوڑ رہے، لڑ جھگڑ کر لاکھوں روپیہ لے رہے ہو، سونے کی چین پہن رہے ہو، سونے کا بریسلیٹ پہن رہے ہو، سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہو اور نبی کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، میلاد منانے کا دعویٰ کر رہے ہو، غوث پاک سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، یہ ساری جھوٹی محبتیں ہیں، یہ جھوٹی دعوے ہیں۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں یہ قبول نہیں ہے۔ پہلے عمل صحیح کرے، زندگی صحیح کرے، تعلیم رسول پر اپنی زندگی گزارے، سنت کے مطابق گزارے، اولیاء کی تعلیم کے مطابق گزارے، پھر اس کے بعد جب آپ عمل صحیح کر کے جب حضور کی محبت کا دعویٰ کریں گے تو تب وہ محبت سچی ہوگی، وہ سچی محبت کہلائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہم تمام کو اپنے اعمال صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، مولا ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالی، جتنے حاضرین مجلس سے مولا تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، ہم تمام نے اپنی زندگی میں مولا تیری جو بھی نافرمانی کی ہے سب کی نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، ہم تمام کو دین پر استقامت نصیب فرما، مولا ہم تمام کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، دنیا و آخرت میں ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیوبوں کی ستر پوشی فرما۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا، قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرما، قیامت کے امتحان میں کامیابی عطا فرما، بغیر حساب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب دنیا سے ہماری حفاظت فرما، مولا عذاب آخرت سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، زمین آسمانی آفات اور بلیات سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، اے مالک
مالک و مولا ہمیں ہر دن قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن پاک کو ہماری زبانوں پر نقش فرما دے، قرآن پاک کو ہماری روح پر، ہماری آنکھوں پر نقش فرما دے۔ الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا دنیاوی اور اخروی انعامات اور رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما، مولا ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی رزق حلال ہمیں نصیب فرما، حرام رزق سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کی زندگیوں میں دینداری عطا فرما، پنج وقتہ نماز کی پابندی عطا فرما، تہجد کی پابندی عطا فرما۔ الہ العالمین صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو نوجوان شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا انہیں شراب سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جو جوئے بازی میں پڑے ہوئے ہیں مولا اس جوئے کی نحوست سے انہیں محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین جو سود خوری میں پڑے ہوئے ہیں مولا انہیں نیک توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا راتوں میں اٹھ کر مصلوں پر رونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، تیرا شکر کرنے والا دل عطا فرما، تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیری عبادت کرنے والا جسم عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کی نمازوں کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.